علیکم ناظرین، پیش خدمت ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئی کہانی کھرا سکہ۔ صحن میں لگی کیاریوں سے دھنیا پودینہ توڑ کر شگفتہ نے چٹنی بنائی اور کٹوری میں رکھ کر ڈھانپ دی۔ اماں نے تندور میں بالن ڈال کر روٹیاں لگائیں، پلیٹ میں مکھن کا پیڑا رکھ کر سالن ڈالا اور ابا کو کھانا دے دیا۔ سبزی میں مکھن ڈال کر چٹنی کے ساتھ تندور کی روٹی ابا کی پسندیدہ غذا تھی۔ ابا کھانا کھا کر ظہر کی نماز کو روانہ ہوئے تو اماں نے شگفتہ کو کھانا کھانے کے لیے بلایا، مگر شگفتہ کے حلق سے نوالا ٹکے کے کہاں اتر سکتا تھا۔ فیکا قریبی مارکیٹ تک گیا تھا۔ بھائی کا خیال آتے ہی شگفتہ کے ہونٹوں پر نرم سی مسکان بکھر گئی۔ رفیق احمد عرف فیکا شگفتہ کا لاڈلا بھائی اور اماں ابا کی امیدوں کا واحد مرکز تھا۔ شگفتہ کے لیے خواتین کے رسالے لانے والا فیکا خود بھی ماہناموں اور ناولوں کا شوقین تھا۔ اماں نے کبھی اعتراض نہیں کیا اور ابا بھی اس بات پر خوش تھے کہ ڈیجیٹل دور میں ان کے بچے موبائل اور ٹی وی سے دور رہ کر صاف ستھرے ادب کے شیدائی تھے۔ دونوں بہن بھائی اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا کر گرمیوں کے دوپہروں اور سردیوں کی لمبی راتوں میں کہانیاں پڑھتے اور پھر سر جوڑ کر تبصرے کرتے۔ ناولوں کا شوقین فیکا نہ جانے کب خود کو بھی ہیرو سمجھنے لگا۔ ابا اپنی زمینوں پر کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے۔ فیکے نے میٹرک کیا تو اس کے بعد ابا کا ہاتھ بٹانے لگا۔ زرعی زمینیں سونا تو نہیں اگلتی تھیں، لیکن دونوں باپ بیٹا محنت کرتے تھے تو ان کے گھر کی گاڑی بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ اماں سادہ سی گھریلو خاتون تھیں، صوم و صلوات کی پابند۔ اماں نے اپنے دونوں بچوں کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ فیکا ماں باپ کا فرما بردار تھا اور شگفتہ گھر کے ہر کام میں طاق۔ پچھلے سال فصل کی کٹائی کے موسم میں شگفتہ کی بات ابا کے بھتیجے سے طے کر دی گئی، جو کام کے سلسلے میں قریبی شہر میں مقیم تھا۔ راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ فیکے کی نیا پار ابھی نہیں تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی نٹکھٹ حسینہ افسانوی انداز میں انٹری دے گی اور اس کی زندگی کا گلزار بن جائے گی۔ دوست کی شادی کے ہنگامے جاگے تو فیکے کی دلی مراد بھر آئی۔ شاہبالہ بنا دعوتیں اڑاتا فیکا پرعزم تھا۔ صبح صبح تیل سے چپڑے بالوں کی سائیڈ مانگ نکال کر دوست کے گھر کی راہ لیتا اور واپسی رات گئے ہوتی۔ ان دنوں فیکے کی زندگی کا مقصد صرف یہی تھا کہ سب کی خدمت کی جائے۔ افسانوں ناولوں میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ معصوم بھولی بھالی خدمت گزار ہیروئن سب سے نک چڑھے اور اکثر ہیرو کو پسند آ جاتی ہے۔ فیکا ہیرو تو نہیں تھا، لیکن ہیرو تو تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اپنے بے لوث خدمت سے شادی والے گھر میں کسی نہ کسی اکڑ حسینہ کو پسند آ جائے گا۔ لڑکیاں بالیاں ہنستے کھلکھلاتی اٹکلیاں کرتی ہوئی نظر آتی تو فیکا ان میں اپنی شہزادی ڈھونڈنے لگتا۔ بھائی تو کوئی نہیں تھا، فیکے کی ساری امیدیں اس دوست سے وابستہ تھیں۔ اس کی سالیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا فیکا بہت خوش تھا۔ ہفتے عشرے بعد شادی تو ختم ہو گئی، لیکن فیکے کی دلی مراد پوری نہ ہو سکی۔ اونو نکمی لڑکیاں ویسے تو دن رات شہزادے کے انتظار میں رہتی ہیں، سپنے سجاتی ہیں، مگر اصل زندگی میں ہیرو ملتا ہے تو سمجھ ہی نہیں پاتی، بزدل کہیں کی۔ فیکا سوچوں میں غلطہ کھیتوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اتنے دن وہ مصروف رہا تو ابا اکیلے ہی کھیتوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہا۔ آج فیکا نے کھیتوں کو پانی دینے کا سوچا۔ کچھ دن گزرے تو اماں نے گھر میں محفل نعت کا اہتمام کروایا۔ خاندان اور اگلی
گلی محلے کی لڑکیاں مدعو کی گئیں۔ بچپن کا ساتھ تھا، سب کے ساتھ اچھے دعا سلام تھے۔ فیکا تھا بھی اکلوتا، لہٰذا سودا لانے کی ذمہ داری بھی اس کی تھی۔ سامان لانے سے لے کر دریاں بچھانے تک ہر کام میں پیش تھا۔ خدمت گزاری کا تجربہ تو ناکام تھا، لہٰذا فیکے نے آئیڈیا نمبر 2 سوچا۔ ہماری پیاری رائٹرز کرو اور مغرور غصے والا ہیرو بھی تو دکھاتی ہیں، لہٰذا فیکے نے بھی ایسا ہی روپ دھارا۔ کزن نے سلام کیا تو آنکھوں میں غصہ بھر کر ایک آبرو چڑھایا اور بغیر سلام کا جواب دیے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ گلی میں بچے کھیل رہے تھے، انہیں وقت کے ضیاع پر ڈانٹا اور بھگا دیا اور آواز قدرے اونچی رکھی تاکہ گھر میں موجود لڑکیاں سن سکیں۔ برف لے کر گھر آیا تو خاندان کی لڑکیاں بڑی بوڑھیوں کے آگے سر جھکایا، لیکن ان کے کچھ پوچھنے سے قبل ہی تن فن کرتا کمرے کے اندر چلا گیا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، ہر کسی کے چہرے پر حیرت تھی۔ اماں سے مزید صبر کرنا مشکل ہو گیا۔ لڑکیاں تو خاک متاثر ہوتی، اماں نے مہمانوں کے سامنے ہی اس بدتمیزی پلس بدتیزی پر فیکے کے وہ لتے لیے کہ علامان۔ لڑکیوں کی دبی ہنسی نے تو اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ مصنوعی غصہ اصلی غصے میں بدل گیا، لیکن اماں کے سامنے دوبارہ غلطی نہیں کی اور خاموشی سے سر جھکا کر نکل گیا۔ دوگلی کہیں کی لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں۔ ناول میں سب سے اکڑا لڑکا ان کا آئیڈیل ہوتا ہے۔ آج میں ملا تو دانت اندر نہیں ہو رہے ہوں۔ بقرعید کے بعد شگفتہ کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اماں کا سب سے اچھا تعلق اور ناتا تھا، لہٰذا ہر وقت کوئی نہ کوئی ہاتھ بٹانے کو موجود رہتا۔ جوڑے ٹانکے جاتے، برتن سنبھالے جاتے اور بستروں کو دھوپ لگوائی جاتی۔ سکی سہیلیاں کام میں کرتی جاتی اور چھیڑ چھاڑ بھی جاری رہتی۔ دوست کے پاس ٹک ٹاک پرووائڈرز دیکھی تو فیکا نے ماڈرن بننے کا سوچا۔ سادگی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ سب سے زیادہ وائرل ہونے والی ویڈیو میں موجود لڑکے کے اسٹائل کو کاپی کیا اور حجام کی دکان پر جا بیٹھا۔ دائیں ابرو پر کٹ لگائے سے لے کے آدھے بال کٹوا کر آدھا گنجا آدھا بالوں والا سر لیے فیکا گھر پہنچا تو اماں نے تو سینہ تھام لیا۔ ارے میرا سادہ معصوم بچہ، کس سے جھگڑا ہو گیا؟ ٹھیک تو ہے؟ ارے کیا حلیہ کر دیا ہے؟ اللہ خیر۔ اماں کی چچی نے باقاعدہ بین ڈال دیے۔ کچھ عمر کا تقاضا تھا، کچھ نظر کی کمزوری۔ ان کے زمانے میں تو بچے لڑ جھگڑ کے آتے تب ایسی اجڑی حالت ہوتی تھی۔ سادہ لہو چچی کو کیا پتہ، یہ تو فیشن ہے۔ گھر میں موجود باقی خواتین نے حجام کو کوسنا شروع کر دیا۔ انہیں لگا کہ اس کی غیر ذمہ داری اور غلطی سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اماں الگ پریشان۔ گاؤں کا سادہ معصوم پرخلوص لوگ جو ٹک ٹاک وائرل ویڈیوز اور واہیات فیشن سے بے خبر تھے، اپنی رائے دے رہے تھے۔ لڑکیاں بانے شگفتہ سمن جانتی تھیں کہ فیکا ماڈرن بننے کے چکر میں پھنس گیا ہے۔ فیکے کے ذہن میں تو اگلی انگلی پہ لپٹ کر مسکراتی شرماتی لے جاتی ہیروئن تھی۔ اس نے تو جب دوپٹہ منہ میں ٹھوس کر ہنسی روکتی لڑکیوں کو دیکھ کر تو باہر کی راہ لی۔ ایسے ہی لوگوں کو فالو کر کے انہیں آسمان پر بٹھا دیا ہے۔ بہویں کٹے آدھے گنجے لڑکے راتوں رات شہرت پا گئے اور مجھے دیکھ کر ان کی ہنسی نہیں رک رہی۔ حد ہے منافقت کی۔ سب معمول لڑکیوں کو دل میں کوستا ہوا فیکا بے سمت ہی چلا گیا۔ شگفتہ کی بارات پر کڑائی پر گڑھی باندھ کر مختلف کاموں میں مصروف فیکا منتظر تھا کہ کسی حسینہ کا پلو اٹکے گا اور اس کی محبت بھری داستان کا آغاز ہو جائے گا۔ بارات کے ساتھ آنے والی لڑکیوں نے بھائی کے تان آڑے رکھے تو گھر میں موجود لڑکیاں بھی بھائی کا راگی الاپ رہی تھیں۔ مختلف جذباتی مناظر کے بعد بارات شگفتہ کو لے کر روانہ ہو گئی۔
باقا سجیلا نوجوان ان کو نظر ہی نہیں آ رہا، میں بات کر رہا ہوں اور ان کی بھائی کی گردانی ختم نہیں ہو رہی۔ کچھ بہن کے چلے جانے کا غم تھا، کچھ اپنی ناقدری کا افسوس۔ فیقے نے سوچوں کو جھٹکا اور اماں ابا کے پاس جا بیٹھا۔ تینوں کی رات شگفتہ کو یاد کرتے ہوئے گزری۔ ابا اس کا بچپن، اس سے متعلق باتیں یاد کرتے رہے، جبکہ اماں اس سے لمحوں کو یاد کر رہی تھی جب ننھی گڑیا نے ان کی گود میں آنکھیں کھولی تھیں۔ بیٹیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں۔ آنگن ویران نہیں ہوا، بلکہ دل کا ایک کونا بھی سنسان لگ رہا ہے۔ ابا کی بات پہ فیقے کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ دوستوں جیسی بہن چلی گئی تھی، اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتے فیقے نے آنکھیں موند لی۔ کچھ شادی کی تھکاوٹ تھی اور کچھ بدلتے موسم کے اثرات۔ اماں کو بخار ہوا تو کمزوری کی وجہ سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ شگفتہ تو بیاہ کر شہر جا چکی تھی، لہٰذا اسے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ابا صبح کھیتوں پر جاتے تو کبھی دوپہر اور کبھی شام ڈھلے واپس ہوتی۔ ایسی صورتحال میں فیقے نے اماں کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے۔ کبھی اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو کبھی ڈاکٹر کو ہی گھر بلا لاتا۔ رسالوں ناولوں نے اسے ساز کرنا بھی سکھایا تھا اور ماہناموں میں موجود کھانوں کی تراکیب نے اسے اچھا خاصا سگر بھی بنا دیا تھا۔ گھر کی جھاڑ پونچھ سے لے کر اماں کی دوائیوں تک کا دھیان رکھتا، پرہیزی کھانے بناتا تو اپنے اور ابا کے لیے بھجیا بنا لیتا۔ دن بھر گھر کے کاموں میں اور اماں کی تیمہ داری میں مصروفی کا گھن چکر بنا رہتا۔ بیٹیاں تو ازل سے بیٹا بن کر دکھاتی آئی ہیں، لیکن فیقے نے بیٹا ہو کر اصلی معنوں میں اماں کی غمخسار خدمتگار بیٹی بن کر دکھا دیا۔ 2 ہفتے اس نے اماں کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شگفتہ کو خبر ملی تو فوراً شوہر کے ہمراہ چلی آئی۔ فیقے نے دونوں کی خوب مہمان نوازی کی، شگفتہ نے زبردستی بھی کی، ڈانٹا جھڑکا بھی، مگر فیقے نے اسے کوئی بھی کام نہیں کرنے دیا۔ اماں کی طبیعت بہتر ہوئی تو فیقے نے بہن اور بہنوئی کو تحفے تحائف اور گاؤں کی سوغاتوں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اماں کی طرف سے مطمئن ہو کر اور بھائی کی محبتوں کو ممنون شگفتہ نے فیقے کے ہاتھ چوم لیے۔ معمولات زندگی اپنی پرانی ڈگر پر چل پڑے۔ فیقے نے بھی دوبارہ ابا کے ساتھ کھیتوں میں جانا شروع کر دیا۔ اماں کو تنہائی نے تنگ کیا تو بہو لانے کی فکر لاحق ہوئی۔ اماں اور ابا نے باہمی مشورے سے اماں کی ماموں زاد کی بیٹی کا انتخاب کیا تو فیقے نے ماں باپ کی خواہش پر سر جھکا دیا۔ شگفتہ نے اگلے مہینے چکر لگایا تو باقاعدہ رشتہ ڈالا گیا۔ رسمی مہلت مانگنے کے بعد ہاں کر دی گئی تو گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کافی دنوں بعد فرصت ملی تو فیقے نے پسندیدہ ناول مکمل کیا اور آنکھیں موند لی۔ کیا ہوا جو تم میری زندگی میں افسانوی انداز میں نہیں آئی، میں تاعمر تمہیں اپنے دل کی رانی اور ہیروئن بنا کے رکھوں گا۔ خیالوں میں اپنی ہونے والی بیوی سے مخاطب فیقہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ماں باپ کا فرما بردار، بہن کا غمگسار اور آنے والی لڑکی کے لیے مثبت جذبات رکھنے والا فیقہ ہی تو اصل زندگی کا ہیرو ہے۔ احساس کرنے والا، محبت سے پیش آنے والا، صاف نیت فیقہ، چمکتا کھٹکتا کھرا سکہ۔ آج کے دور میں جب ہر کسی کو اپنی اپنی پری تھی، فیقے کے سونے سے بنا دل دوسروں کے لیے دل دھڑکتا تھا۔ آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو شیئر کریں، لائک کریں اور سب میں شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔